رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہو. کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے. تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے، ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے، تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے تو بھئی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسے گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے. ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی تھی. میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی، میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں، جتنے مرضی نالائق ہوں. او بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے، یہ خوف بھی، تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا.
آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. اب بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب وما, پیاس چلی گئی. ذہب وما, پیاس, تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وبتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی, ایک چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابدلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے, کسی نیکی کی توفیق دی ہے, تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اس کی ہم قدر کریں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا. بھائی سب کا نہیں پتا, ہم تو نالائق ہیں یار, سب تو بہت نیک ہیں, وہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق, میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے, میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ ذہب وما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا, تھوڑی دیر کی لذت, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی, مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت, افسوس, ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی,
70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें, अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है, बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता, फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चर्स की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा, अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आई? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। तो नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते, जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है, गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो, ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नूकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। कोई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाए वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़िया है और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से एक ऐलान करना है बस। फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद जरूरत है। इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से। हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के।
خراب ہو گئے نل کے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ ہے دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں, سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے, ان کو دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں, تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجیے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو یہ پبلک ہی کرتی ہے, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے, کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے, وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں, لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی سٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. معلوم بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں, بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو, بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں ملوں گا فتنہ ہوگا, جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا, اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا, تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے, کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا تھا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے, اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے, تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں. اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے میں. مسجد کی رسید مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے ہیں؟ کافی ہو گیا. مفتی طارق مسعود اسپیشل.